بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیب کو چھلکے سمیت آہستہ آہستہ چبا کر کھانے سے آنتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے اور دل کی نالیوں میں جمع فاسد چکنائیاں بتدریج کم ہونے لگتی ہیں، جس سے دل کی صحت دیر تک برقرار رہتی ہے۔ کیلا نہار منہ کھانے سے جسم کو فوری توانائی ملتی ہے، اعصاب کو سکون حاصل ہوتا ہے، ذہنی دباؤ میں واضح کمی محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دن بھر فکری دباؤ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گاجر کو کچی حالت میں یا ہلکی بھاپ میں پکا کر استعمال کرنے سے آنکھوں کی بینائی بہتر ہوتی ہے، جلد میں قدرتی چمک آتی ہے اور جگر کے افعال متوازن رہتے ہیں۔ کھیرا گرمی کے موسم میں جسم کی اندرونی حرارت کو کم کرتا ہے، معدے کو ٹھنڈک دیتا ہے اور پیشاب کی جلن جیسی شکایات میں قدرتی سکون فراہم کرتا ہے۔ انار کے دانے خون کی کمی دور کرنے میں مدد دیتے ہیں، دل کو طاقت فراہم کرتے ہیں، اس لیے قدیم طبیب اسے کمزور مریضوں کی خوراک میں شامل کرتے تھے۔ پالک کو زیادہ دیر پکانے کی بجائے ہلکا سا ابال کر کھانے سے اس کے غذائی اجزاء محفوظ رہتے ہیں اور جسم میں آئرن کی کمی بھی پوری ہونے لگتی ہے۔ انگور دماغی تھکن کم کرتے ہیں اور یادداشت کو بہتر بنانے میں، خاص طور پر وہ افراد جو مسلسل ذہنی محنت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پھل نہایت مفید ہوتا ہے۔ ناشپاتی پھیپھڑوں کی خشکی کو کم کرتی ہے، پرانی کھانسی میں آرام دیتی ہے۔ اگر اسے ہلکا سا پکا کر کھایا جائے تو فائدہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ امرود وٹامن سی سے بھرپور پھل ہے جو مدافعات نظام کو مضبوط کرتا ہے، بار بار ہونے والے نزلہ زکام سے بھی بچاتا ہے۔ انار خون کو صاف کرتا ہے، جلد پر قدرتی تازگی پیدا کرتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں اس کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کو ہلکی آنچ پر پکانے سے اس میں موجود مفید اجزاء زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، جو دل کی صحت اور جلد کی حفاظت میں مدد دیتے ہیں۔ پیاز کو سلاد کی صورت میں کھانے سے خون کی نالیوں میں لچک پیدا ہوتی ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہنے میں مدد ملتی ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے، اس کا محدود مگر مسلسل استعمال مدافعات نظام کو مضبوط بناتا ہے اور یہ انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ ادرک ہاضمہ درست کرتی ہے اور کھانے کے بعد بھاری پن، گیس اور متلی میں قدرتی آرام پہنچاتی ہے۔ مولی جگر کی صفائی میں مدد دیتی ہے، مگر رات کے وقت اس کا استعمال ہاضمہ متاثر کر سکتا ہے۔ شلجم سبزیوں میں جسم کو اندرونی طور پر حرارت فراہم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ بھنڈی آنتوں کی اندرونی دیواروں کو تحفظ دیتی ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے ہلکی اور مفید سبزی سمجھی جاتی ہے۔ لوکی دل کے مریضوں کے لیے بہترین سبزی ہے کیونکہ یہ ہلکی، پانی سے بھرپور اور آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ توری وزن کم کرنے والوں کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ پیٹ کو بھرا رکھتی ہے مگر کیلوریز کم فراہم کرتی ہے۔
بروکلی کو بھاپ میں پکانا اس کی اصل غذائیت کو محفوظ رکھتا ہے اور جسم کو خطرناک بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ مٹر پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں اور جسمانی کمزوری کو کم کرتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کے لیے نہایت مفید ہوتے ہیں۔ مکئی محنت طلب کام کرنے والوں کے لیے توانائی کا اچھا ذریعہ ہے اور یہ دیر تک جسم کو متحرک بھی رکھتی ہے۔ چقندر خون بنانے میں مدد دیتا ہے اور چہرے پر قدرتی سرخی اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ تربوز گرمی میں جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور گردوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ خربوزہ مثانے کی صفائی کے لیے نہایت مفید ہے، مگر اسے خالی پیٹ یا علیحدہ کھانا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ لیموں کو سبزیوں پر نچوڑ کر کھانے سے آئرن کے جذب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہاضمہ بھی اس سے بہتر ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل جوڑوں کی خشکی کو کم کرتا ہے اور یہ دل کی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ سبز مرچ میٹابولزم تیز کرتی ہے، مگر اس کا زیادہ استعمال معدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بند گوبھی آنتوں کی صفائی میں مدد دیتی ہے اور قبض کے مسائل میں بھی آرام پہنچاتی ہے۔ پھول گوبھی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر بڑھتی ہوئی عمر میں۔ بینگن کولیسٹرول کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اگر اسے اعتدال میں استعمال کیا جائے۔ سلاد کو روزانہ کھانے میں شامل کرنے سے معدے پر بوجھ کم ہوتا ہے اور اس سے غذائیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے دوران آہستہ آہستہ نوالا چبانا معدے کو مضبوط بناتا ہے اور زیادہ کھانے سے بچاتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں صفائی کا خیال رکھنا آدھی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ موسمی پھل اور سبزیاں کھانے سے جسم قدرتی طور پر موسم کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ کچے ناریل کے پانی میں تھوڑی سی ہلدی اور 1 چمچ شہد ملا کر روزانہ صبح پینے سے جسم کی اندرونی صفائی ہوتی ہے، جلد صاف ہوتی ہے اور خون میں موجود تمام فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ نسخہ قدیم آیورویدک طب کا ایک قیمتی راز ہے۔ سونف کے تازہ پتوں کا رس نکال کر اس میں برابر مقدار میں کشمش کا عرق ملا لیں۔ اس مرکب کی چند بوندیں آنکھیں میں ڈالنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی سرخی اور تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور موتیا کے بننے کی ابتدائی مراحل میں یہ حیرت انگیز علاج ہے۔ خشک انجیر کو زیتون کے تیل میں ڈبو کر رکھ دیں، 7 دن بعد ان انجیروں کو نکال کر روزانہ صبح نہار منہ 1 عدد کھائیں۔ یہ قبض کی پرانی سے پرانی بیماری کو جڑ سے ختم کرتی ہے اور آنتوں کی حرکت کو برقرار رکھتی ہے۔ کیلے کے درخت کی جڑوں کو دھو کر ان کا جوشاندہ تیار کریں۔ یہ جوشاندہ پینے سے پیشاب کی رکاوٹ، گردوں کی پتھری اور مثانے کی کمزوری میں فوری افاقہ ہوتا ہے۔ یہ نسخہ دیہاتوں میں صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی پتیوں کے ساتھ ان کے ڈنٹھل بھی جمع کریں، انہیں خشک کر کے قہوہ بنائیں۔ یہ قہوہ پینے سے دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور ذہنی دباؤ دور ہو جاتا ہے۔ یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور نیند لانے میں معاون ہے۔ نہار منہ پودینے کی خوشبو سونگھ لینے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔
پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورت کو کافی پینے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار سورۃ الفلق پڑھنے سے بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے بنا کر پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ جو لوگ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی برے خواب نہیں آئیں گی۔ کڑوا کریلا شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے۔ جس گھر کا باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس گھر میں خارش جیسی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ موسم گرما میں کچا پیاز استعمال کرنے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر جھاڑ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نیند اچھی آتی ہے۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائیں گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چند قدم ضرور چلیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو لونگ کے پانی سے چہرہ دھوئیں، چہرہ پتلا ہو جائے گا۔ اروی کے پتوں کو گرم کر کے ان میں سرسوں کا تیل لگا کر جوڑوں پر باندھیں۔ یہ پرانے گھٹنوں کے درد، کمر کے درد اور ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کی تکلیف میں راتوں رات آرام پہنچاتا ہے، خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ پودینے کے تازہ پتوں کو دہی میں پیس کر اس کا پیسٹ بنائیں، اسے چہرے پر لگا کر 15 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ چہرے کے داغ، دھبے، کیل مہاسے اور بند مسام کھولنے کا بہترین قدرتی علاج ہے۔ جلد کو صاف اور یہ شفاف بھی بنا دیتا ہے۔ آم کے درخت کی چھال کو پیس کر اس کا سفوف بنا لیں۔ اس سفوف کو پانی میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کی خشکی، بالوں کا گرنا اور سر کی خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بال گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ نیم کی نئی کوپلوں کو چبانے سے منہ کے تمام چھالے، مسوڑوں کی سوزش اور دانتوں کا درد فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ منہ صاف کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے جو سانس کی بدبو کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ خشک خوبانیوں کو رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح انہیں پیس کر دودھ میں ملا کر پینے سے خون کی کمی، جسمانی کمزوری اور چہرے کی بے رونقی دور ہو جاتی ہے۔ یہ حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے مقوی ہے۔ ایک قدیم اسلامی روایت کے مطابق سادہ غذا اختیار کرنے والے لوگ کم بیمار ہوتے تھے اور وہ ذہنی طور پر مطمئن بھی رہتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں سادہ خوراک اور سبزیوں کا استعمال عام سمجھا جاتا تھا، جیسے صحت اور مضبوط کردار کی بنیاد سمجھا جاتا۔ ایک پرانی اخلاقی حکایت میں آتا ہے کہ نرم گفتاری اور سادہ کھانے نے ایک شخص کو عزت اور صحت دونوں عطا کی۔ پرانے حکماء کا ماننا ہے کہ کم کھانا اور زیادہ چلنا طویل صحت دونوں کے لیے صحت کی کنجی ہے۔ دوسروں سے گفتگو میں نرمی اختیار کرنا اعصاب کو سکون دیتا ہے اور دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتا ہے۔
شکر گزاری کے ساتھ کھانا ذہنی دباؤ کم کرتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ بچوں کو پھل اور سبزیاں کھانے کی عادت ڈالنا ان کی مستقل کی صحت کی مضبوط بنیاد بناتا ہے۔ ہر موسم میں رنگ برنگی سبزیاں کھانا جسم کو ایک مکمل غذائیت فراہم کرتا ہے۔ سادہ، متوازن اور قدرتی غذا انسان کے جسم، ذہن اور اخلاق تینوں کو مضبوط بناتی ہے۔ جو شخص اعتدال، صفائی اور صبر کو اپناتا ہے وہ کم بیماریوں اور زیادہ سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ قدرتی پھل اور سبزیاں مسلسل کھانے سے جسم خود کو بیماریوں کے مقابلے کے لیے قابل بنا لیتا ہے۔ آخرکار صحت مند غذا کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانا وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو باوقار، پرسکون اور متوازن زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔